السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص اور میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سفر پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ذاتی فلاح اور اندرونی سکون کا سفر۔ ہمارے پاس ایک ماخذ ہے، ذاتی فلاح کا منصوبہ، جسم، دماغ اور روح کے عنوان سے کچھ اہم نکات ہیں۔ تو آج ہم ان کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حقیقی صحت ہے، سکون، طاقت، یہ کیسے ملتی ہیں۔ ماخذ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ یہ چیزیں بس ایسے ہی اتفاق سے نہیں مل جاتی، ان کے لیے باقاعدہ ایک کوشش، ایک منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ منصوبہ جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان صرف یوں کہیں کہ گوشت پوش کا نام نہیں ہے، بلکہ 3 اہم ستون ہیں جن پر وہ قائم ہے: جسم، دماغ اور روح۔ ماخذ یہی واضح کرتا ہے کہ حقیقی پائیدار صلاح تبھی ملتی ہے جب ان تینوں پہلوؤں پر آپ کہہ لیں برابر توجہ دی جائے۔ اگر ایک بھی ستون کمزور رہ گیا نا تو بس زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ جیسے کرسی کا ایک پاؤں چھوٹا ہو تو وہ ڈگمگاتی ہے۔ بالکل۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے اور سب سے زیادہ نظر آنے والے ستون سے، یعنی ہمارا جسم۔ یہ تو وہ سواری ہے جس پر ہم نے زندگی کا سارا سفر کرنا ہے نا؟ ماخذ کہتا ہے کہ اسے بہترین حالت میں رکھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: مناسب خوراک، باقاعدہ حرکت اور ہاں، بھرپور آرام۔ اکثر ہم سبھی محسوس کرتے ہیں نا کہ توانائی کم ہے، ہر وقت تھکاوٹ سی رہتی ہے۔ تو ماخذ اس کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ جنک فوڈ، سستی اور نیند پوری نہ ہونا، یہ عادتیں۔ جی بالکل، یہ عادتیں جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارے جسم کی توانائی چرا لیتی ہیں۔ اور دیکھیں، اسی سلسلے میں قرآن کریم کا ایک اصول کتنا جامع ہے: وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں، یہ تو زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال یعنی بیلنس کا سبق ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھیں، اس کا خیال رکھیں، متوازن غذا لیں، اسے حرکت میں رکھیں، تو یہ بھی تو ایک طرح سے اس امانت کا حق ادا کرنا ہوا۔ صحیح۔ جسمانی صحت تو ہو گئی ایک بات، لیکن آج کل ایک اور چیز ہے جس کی کمی شاید بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ ہے ذہنی سکون۔ مطلب تناؤ، پریشانی، بے چینی، یہ تو جیسے ہر دوسرے شخص کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ماخذ اس بات پر خاص زور دیتا ہے کہ ہمارے ذہن کو بھی بالکل جسم کی طرح اپنی ایک خوراک چاہیے، اور وہ خوراک کیا ہے؟ وضاحت، توجہ اور توازن۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اکثر ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے نا وقتی سہاروں کی طرف بھاگتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا میں کھو گئے یا کوئی اور وقتی تفریح کر لی۔ لیکن یہ سکون اکثر مصنوعی ہوتا ہے، لمحاتی ہوتا ہے۔ جیسے پیاسے کو صحرا میں پانی کا دھوکہ ہو جاتا ہے نا، سراب۔ حقیقی ذہنی سکون وہ تو اندر سے آتا ہے، جب ہم اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو قابو میں لانا سیکھتے ہیں اور اپنے ذہن کو مثبت چیزوں پر فوکس کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تربیت کیسے کی جائے؟ مطلب کیا ماخذ میں کچھ عملی طریقے بھی بتائے گئے ہیں اس کے لیے؟ جی ہاں بالکل۔ ماخذ میں کچھ آزمودہ پریکٹیکل طریقوں کا ذکر ہے، جیسے روزانہ کچھ وقت نکالنا مراقبے کے لیے، یعنی میڈیٹیشن۔ بس خاموشی سے بیٹھ جائیں، اپنی سانس پر توجہ دیں یا اللہ کے نعمتوں پر غور کریں۔ اسی طرح شکر گزاری کی عادت ڈالنا، یعنی گریٹیٹیوڈ، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھی یاد کر کے شعوری طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ مشقیں بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن اگر مستقل کی جائیں تو ذہن کو پرسکون کرنے اور سوچ کو مثبت بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جسم تندرست ہو گیا، ذہن بھی پرسکون، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ماخذ ہمیں ایک تیسرے پہلو کی طرف بھی لاتا ہے جو شاید سب سے گہرا ہے: روحانی روشنی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لگتا ہے سب کچھ تو ہے، لیکن اندر پھر بھی ایک خالی پن سا ہے، ایک بے چینی۔ بالکل بالکل، اور یہیں پر روحانیت کا یعنی اسپرچویلٹی کا کردار سامنے آتا ہے۔ ماخذ یہی کہتا ہے کہ جسمانی صحت ہو، ذہنی سکون بھی ہو، لیکن اگر روح پیاسی ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہے، تو زندگی میں وہ حقیقی اطمینان، وہ معنویت نہیں آ سکتی۔ اصل اور پائیدار فلاح کا راز تو اللہ سے قربت اور تعلق میں ہی ہے۔ اور اسی لیے شاید عبادات جیسے نماز ہے،
قرآن کی تلاوت ہے، دعا ہے، انہیں روح کی غذا کہا گیا ہے۔ یقیناً یہی اعمال ہیں جو ہماری روح کو جلا بخشتے ہیں، اسے زندہ رکھتے ہیں، توانا رکھتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کتنا اہم ہے جو دل کی اہمیت بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ خبردار، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو دل کی اصلاح، روح کی پاکیزگی، یہی دراصل جسمانی اور ذہنی صحت کی بھی بنیاد ہے۔ جب دل اللہ کی یاد سے روشن ہوگا نا تو اس کی روشنی پورے وجود پر پھیل جائے گی۔ تو یہ تینوں پہلو، جسم، دماغ اور روح، یہ تو ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ماخذ ایک اور بہت اہم بات پر زور دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ توازن اور استقامت۔ مطلب یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یا کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ بس گھمائی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ جو فلاح کا منصوبہ ہے نا، یہ ایک میراتھن ریس کی طرح ہے، کوئی 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں وہی مل کر بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی، یہی وہ کنجی ہے جو ماخذ کے مطابق ایک عام انسان کو بھی غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ یہ تو روزانہ اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہے کہ میں اپنی اس امانت یعنی جسم کا، اپنے اس ہتھیار یعنی دماغ کا، اور اپنی اس حقیقت یعنی روح کا خیال رکھوں گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے، ہمارا دماغ ایک بہت طاقتور ہتھیار، اور ہماری روح وہ ہماری اصل حقیقت ہے۔ اور یہ منصوبہ صرف ایک ہیلتھ چارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مومن بننے کی طرف رہنمائی ہے۔ بالکل۔ اور میں ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں، سامعین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جس پر غور کرنا شاید اس ساری گفتگو کا اصل مقصد ہے، کہ اگر واقعی جسم امانت ہے، دماغ ہتھیار ہے اور روح حقیقت ہے، تو کیا ہمارے روزمرہ کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہیں، ہماری عادتیں، ہم اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، کیا وہ اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں؟ اور کس طرح ان تینوں پہلوؤں کی مسلسل دیکھ بھال ہمیں صرف ٹھیک ٹھاک یا فٹ رہنے سے آگے بڑھا کر ایک بامعنی، ایک بھرپور اور حقیقی معنوں میں فلاح والی زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے۔